اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کی وجہ سے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جہاں ایک مسلمان کی آخرت جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، وہیں ایک مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بدقسمتی سے اسلام ہی کو ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ بتاتے ہیں، ہمیں بہت سی جگہوں پہ بنیاد پرست کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے سوالات اور اعتراضات لے کر ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ان سوالات اور اعتراضات کے جوابات ہم مفتی محمد قاسم صاحب عطاری دامت برکاتہم العالیہ سے سنیں گے، جو ہر سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال مفتی صاحب، مسلمانوں کا جو کانسیپٹ ہے، اسلام نے جو ہمیں کانسیپٹ دیا ہے کہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اور ہم نے ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، تو جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم پھر ترقی کی کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے تو دنیا چھوڑ جانا ہے۔ جب ہم نے دنیا چھوڑ جانی ہے تو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیوں ترقی کریں، ہم جدید علوم حاصل کر کے کیوں زندگی کی ریس میں دوڑ میں آگے بڑھیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خود ہمارا یہ تصور ہی ہمیں ترقی کی دوڑ میں پیچھے لے جانے کا سبب بن رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، تو اس سے کس کو انکار ہے؟ کون کہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ ہی رہتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہی جیتا ہے؟ تو یہ تو مسلمان ہے یا دہری ہے، خدا کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، اس پر تو سب ہی بیلیو کرتے ہیں کہ بھئی دنیا فانی ہے، تو لہذا اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ بات یہ آتی ہے کہ اشیاء کے درمیان ترجیحات کو طے کیا جاتا ہے، ترجیحات کو طے کیا جاتا ہے، خواہ وہ کوئی دنیا دار ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، کچھ ترجیحات کے اندر ایک کو دوسرے پہ وہ ترجیح دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک طرف انسان کے ذاتی مفادات ہوں اور دوسری طرف مجموعی طور پہ انسانیت کا بھلا ہو، تو ساری دنیا کیا کہتی ہے کہ اب اپنے مفادات کو پیچھے کر دیں اور ایز اے ہول انسانیت کے جو مفادات ہیں اس کو مقدم رکھیں۔ اگر کوئی یہ بات کہے تو کیا اسے یہ کہا جائے گا کہ بھئی جب اس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے یا یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ اپنے مفادات کو پیچھے کر لے تو بندہ ترقی کیا کرے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے مفادات چھوڑ دیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے مفادات کا خیال کریں، لیکن اگر آپ کے مفادات اور معاشرے کے مفادات میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر معاشرے کو ترجیح دیں۔ اچھا، اسی طریقے سے دنیا ہر ملک کے اندر ایک بڑی واضح سی بات ہے، اگر ایک مفاد کسی شخص کا ہے اور اس کے مد مقابل مفاد اس کے وطن کا ہے، تو ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ وطن کے مفاد کو ترجیح دی جائے اور اپنے مفاد کو قربان کر دیا جائے۔ اسی لیے لوگ اپنی جان بھی اپنے وطن کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ اپنے وطن پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اب یہ اگر بات کہی جائے کہ بھئی تم اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے کر لو اور وطن کے مفاد کو مقدم کر لو، اور یہ سوچ پوری دنیا میں دی جاتی ہے، لیکن کیا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب دیکھو یہ کیسی الٹی منطق پڑھائی جا رہی ہے؟
جب لوگوں کو ان کے مفادات سے ہٹا دیا جائے گا تو لوگ ترقی کیوں کریں گے، لوگ کیوں کوشش کریں گے؟ یہ سوال نہیں کیا جاتا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی اصل مقصود اس کے مفادات کو زد پہنچانا نہیں، اصل مقصود اس سے بڑے مفاد کو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک، یہی معاملہ ہمارے دینی تعلیم کا ہے۔ ہماری دینی تعلیم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا، اور آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ تقابل تو یہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب یہاں پر بھی بعینی ہی وہی والی تقریر کی جائے گی کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنے دنیاوی مفادات کو پس پشت ڈال دو، اپنے دنیاوی فوائد اور منافع کے بارے میں نہ سوچو، یہ نہیں کہا جا رہا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے دنیاوی فوائد اور منافع اور خواہشات آخرت کے فوائد کے مقابلے میں آ جائے تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کو اختیار کر لو۔ بہت خوب، ٹھیک ہے۔ جیسے بندے کے مفاد اور وطن کے مفاد میں وطن کے مفاد کو ترجیح دی، جیسے بندے کے مفاد اور انسانیت کے مفاد میں انسانیت کے مفاد کو ترجیح دی، اسی طرح دنیا کے مفاد اور آخرت کے مفاد میں اگر تقابل ہو جائے تو پھر آخرت کے مفاد کو ترجیح دی جائے۔ اصل مقصود یہ ہے، اصل مراد یہ ہے، ورنہ دنیا کمانے سے، دنیا بنانے سے، دنیا میں ترقی سے منع ہرگز نہیں کیا گیا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں ایک دعا سکھائی، وہ دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے اور ہمیں آخرت میں بھی اچھا دے، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ کیا یہاں یہ کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں کچھ نہ دے آخرت میں دے؟ نہیں، ایسا نہیں کہا گیا۔ یہ کہا گیا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اگر دنیا کو یوں ہی فراموش کرنا ہوتا تو دنیا کے لیے دعا کیوں کی جاتی؟ یہ حسنہ کا مطلب ہے بھلائی، بھلائی کا لفظ بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دنیا جہان کی بھلائیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے اندر صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اس میں اچھا خاندان بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، نیک اچھی بیوی بھی ہے، اس میں اچھے ہمسائے بھی ہیں، اس کے اندر اچھا کاروبار بھی ہے، اس میں اچھی نوکری بھی ہے، اس میں معاشرے میں عزت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں حسنہ کے اندر داخل ہیں، یہ ساری بھلائی ہے نا، برائی تو نہیں ہے، یہ ساری بھلائی ہے، تو بھلائی کی دعا مانگی گئی۔ تو دنیا کے اندر ہی یہ سب کچھ مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب چونکہ فانی عارضی ہے لہذا اس کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کو سب کچھ نہ سمجھ لو، اللہ، بہت خوب۔ اس سے بڑھ کر ایک آگے آخرت کی زندگی آئے گی، اس سے زیادہ ترجیح دو۔ اب آپ کو میں ایک دوسری اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ آئے، مسلمان ہوئے، امیر بھی آئے، غریب بھی آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیں، صحابہ کرام کے سینکڑوں واقعات ملیں گے، فلاں نے اسلام قبول کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک واقعہ ایسا بتا دیں کہ کسی نے اسلام قبول کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کاروبار کرنے سے منع کر دیا۔ ایسا نہیں جی۔ کیا چونکہ اب تو مسلمان ہو گئے نا، تو اب دنیا تو فانی ہے، عارضی ہے، لہذا کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، کمانا نہیں ہے، یہ ایسا کسی کو کہا ہو؟ ایسا نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے سے پہلے، موحد تو پہلے بھی تھے، توحید کے ماننے والے پہلے بھی تھے، رسالت کا جو سرکار نے اعلان کیا تبھی رسالت پر ایمان لائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے پہلے جیسے تاجر تھے، بعد میں کوئی فرق آیا؟ نہیں۔
तो दुनिया तो फानी हो गई थी, दुनिया तो आरजी हो गई थी, तो लिहाजा कारोबार तो आधा कर देना चाहिए था ना, या उससे भी आधा कर देना चाहिए था कि जी अब क्या करना, अब तो दुनिया फानी है, आरजी है, छोड़ो, अल्लाह अल्लाह करो बस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना कारोबार वो पहले करते थे बाद में भी उतना ही कारोबार करते थे। ठीक है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजिर थे, बहुत बड़े ताजिर थे, पहले से ही ताजिर थे वो। ठीक है, वो पहले से ही ताजिर थे। क्या इस्लाम कबूल करने के बाद तिजारत छोड़ दी, कम कर दी, कारोबार रिड्यूस कर दिया? नहीं किया। क्यों? दुनिया तो फानी थी। लेकिन कारोबार में एक रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ गया पहले से। और बरकत हमें सुनने में और बरकत होगी और बढ़ गया। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला तो बहुत ही वाज़ेह है कि उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उससे पहले भी वो ताजिर ही थे। इस्लाम कबूल करके वो तिजारत में और ज्यादा लग गए, और मदीना मुनव्वरा में जब आए तो यहाँ आके भी उन्होंने तिजारत ही शुरू की, और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते करते एक बहुत अजीम ताजिर बन गए। तो अगर दुनिया के फानी होने ने और आरजी होने ने इन सारी दुनियावी तरक्कियों को रोकना ही था, तो फिर सबसे पहले तो सहाबा की तरक्की रुकनी चाहिए थी ना। फिर तो सबसे पहले इनके कारोबार कम होने चाहिए थे, क्योंकि वो हमसे ज्यादा कहते थे दुनिया आरजी है, वो हमसे ज्यादा कहते थे दुनिया फानी है, और हम तो सिर्फ कहते ही हैं, वो अपने अमल से दिखाते भी थे। उनका अमल हमसे वराउल वरा बहुत बुलंदो बाला। तो आपको पूरी तारीख सहाबा में ये चीज नहीं मिलेगी कि कोई दुनियावी किसी मर्तबे मकाम पर था, या किसी दुनियावी तरक्की पर था, किसी खुशहाली पर था, प्रॉस्पेरिटी पर था, और उसने इस्लाम कबूल करने के बाद उन चीज़ों को कम कर दिया और ख़त्म कर दिया। असल इसके अंदर जो हुक्म शरई है, जो दीन का हुक्म है, इस्लाम का हुक्म है क्या? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना करें। ये नहीं कि औलाद छोड़ दो या कारोबार छोड़ दो, माल छोड़, फरमाया ये तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना करें। फरमाया रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। सुभान अल्लाह। वो मर्द हैं कि जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। सुभान अल्लाह। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह की याद की वजह से वो तिजारत छोड़ देते हैं, अल्लाह की याद की वजह से वो कारोबार छोड़ देते हैं, खरीदो फरोख्त छोड़ देते हैं। नहीं, फरमाया खरीदो फरोख्त करते हैं, तिजारत करते हैं, लेकिन ये तिजारत, ये खरीदो फरोख्त उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल अर्ज करता हूँ। सबसे ज्यादा जो दुनिया फानी है, आरजी है, इस तरह की बातें सूफिया किराम करते हैं। जी, सही है। ये सबसे ज्यादा तो उनके अंदर होता है। सूफिया किराम के अंदर सबसे बड़ा मर्तबा सहाबा और आइमा ताबईन के बाद, जो आइमा औलिया ताबईन में अहले बैत में गुजरे, उनके बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे। सुभान अल्लाह। जी। तो वो तो सबसे ज्यादा ये बातें करने वाले, उनकी तो फुतूहुल गैब और दूसरी जो उनकी वो है अल फतहुर रब्बानी, उसमें जो उनके कलाम और मलफूज और तकरीरें हैं, वो तो दुनिया के फना और दुनिया के फानी और आरजी और क्या न जाने क्या क्या होने के ऊपर है, लेकिन तिजारत के अंदर उनका मकाम इतना बुलंद था। अच्छा, इसी तरह सूफिया किराम ही की कैटेगरी के अंदर शुमार किया जाता है जो हमारे आइम्मा मुज्तहिदीन में से सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जो इल्मी मकाम है, आपका तसव्वुफ में भी वैसा ही मकाम। दाता साहब जैसे बड़े बड़े सूफी आपकी कदम बोसी को सादा समझते हैं। फुजैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह, दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह आपकी सोहबत में बैठते हैं, आपके शागिर्दों के अंदर आते हैं। अकाबिर औलिया किराम इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फैज लेते थे। अल्लाह। इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा सूफी, उतना ही बड़ा ताजिर था। जी, उतना ही बड़ा ताजिर। ठीक। अच्छा, एक और मैं नाम लेता हूँ, जिस बंदे ने तसव्वुफ को थोड़ा सा भी जो जानता है ना, तसव्वुफ और सूफिया किराम को, वो फौरन हाथ खड़ा करके बोलेगा सूफी। कौन? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक। सुभान अल्लाह। जी, ऐसे ही रज़ी अल्लाह ताला।
عبداللہ بن مبارک سرخیل صوفیہ جی محدثین کے سردار ہیں، جی صوفیہ کے سردار ہیں۔ جی احوال اور واقعات پڑھے آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یار اتنا تقوی، اتنا خوف خدا، اتنا عمل، اتنی نیکی، اتنا صلاح، اتنا خدا کا قرب۔ آپ ذرا ان کے مالی حالات پڑھیں، ٹھیک ان کے مالی حالات یہ تھے کہ حج پہ جاتے تھے، سینکڑوں افراد آپ کے ساتھ حج پہ جاتے تھے، سب کا خرچہ خود اٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ بہت آپ کے ساتھ سینکڑوں علماء آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، سب کے اخراجات آپ اٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو یہ اتنا کچھ کہاں سے کرتے تھے؟ ٹھیک پیسہ تھا نا، جی جی ایسے اتنا پیسہ۔ تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ میں نے آپ کو چند ایک مثالیں دی ہے، ورنہ جو دین کے اکابرین ہیں، جی جو اسلام کی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اگر میں ہر شعبے سے لینا شروع کر دوں نا، ٹھیک تو وہ محدثین سے لے لیں، مفسرین سے لے لیں، صوفیہ سے لے لیں، آئمہ سے لے لیں، وہ اور اس طرح کی جو دیگر کیٹیگریز آتی ہیں ان سے لے لیں، آپ کو ہر ایک کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک مالدار دنیاوی ترقی والا ملے گا۔ ٹھیک بہت تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا فانی عارضی وہ کدھر گئی؟ جی جی کہ جب اتنا مال بھی کمایا تو پھر دنیا فانی عارضی کیا ہے؟ بات یہ ہے، دنیا فانی عارضی کا مطلب وہی ہے، نمبر ایک کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، ٹھیک ہے دنیا کو اپنی ضرورت و حاجت کے لیے کماؤ، کمانا زندگی کے لیے ہو، زندگی کمانے کے لیے نہ ہو، اللہ زندگی آخرت کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے دنیا کمائی ہے آخرت بنانے کے لیے، ٹھیک جب دنیا آخرت بنانے کے لیے کمائی تو یہ دنیا بھی آخرتی کا حصہ بن گئی، سبحان اللہ یہ دنیا بھی آخرتی کی حصہ بن گئی۔ تو لہٰذا ہمارا یہ اس طرح کی بات کہنا، اول تو سارے ہی کہتے دنیا فانی عارضی، کس نے نہیں مرنا، جی خواہ وہ دنیا کا قارون ہے یا وہ فرعون ہے یا وہ حامان ہے یا وہ نمرود ہے یا وہ بخت نصر ہے یا وہ سکندر یونانی ہے، سارے مرے اور آئندہ ایسے جتنے آئیں گے سارے مریں گے، سب نے دنیا سے جانا ہے۔ تو لہٰذا اس پر تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ جناب مرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی دنیاوی ترقی روک دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بھی اچھا بنانے کا فرمایا ہے، ہمیں فرمایا ہے کہ دنیا کی بھی خیر مانگو، آخرت کی بھی خیر مانگو، اور ہمارے سامنے جو ہمارے صحابہ اور بزرگان دین اور سلف صالحین کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ دنیا کو فانی اور عارضی قرار دینے کے باوجود دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک ترقی بھی کرتے تھے اور دنیا کماتے بھی تھے اور دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک کام بھی کیا۔ جس زمانے میں اسلامی تعلیمات کا غلبہ رہا، اسی زمانے کے اندر مسلمان بھی غالب رہے، مسلمانوں کی سائنس بھی غالب رہی، ایسا ہی رہا۔ تو لہٰذا اس کا آپس میں کوئی کنٹراسٹ نہیں ہے، یہ آپس میں کوئی متضاد نہیں ہے کہ دنیا کو فانی قرار دیا، عارضی قرار دیا، لہذا اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہم بھی کہتے ہیں دنیا فانی عارضی ہے، لیکن ہم بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی ترقی، خوشحالی، سائنس میں مسلمان ترقی کریں، ہر شعبے میں ترقی کریں، ہم بھی بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یار دنیا کو فانی عارضی کہہ کے ہم کیوں باتیں کرتے سائنسی ترقی کی، نہیں، یہ تضاد ہے ہی نہیں بیسیکلی۔ تو یہ تضاد جو ہے نا، یہ خام خواہی ایک صرف وہ لوگ کہ جن کو اسلام پر، مسلمانوں پر اعتراض ہی کرنا ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں لے کے آتے کہ جب تم کہتے یہ ہو کہ دنیا فانی ہے تو کہاں سے ترقی کرو گے، یہ بات ہی فی نفسی غلط ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات بنتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کنٹرڈکشن تو آپ نے رفع کر دیا۔ ایک اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، اینڈ بیکاز یو آر اے فنڈامنٹلسٹ یو کین ناٹ میک پروگریس ان یور لائف۔ تو کہنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مغرب نے جو ترقی کی ہے، ویسٹ نے جو ترقی کی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا معاشرہ آزاد ہے، وہاں آزادی کی فضا ہے، اور جو آپ کا معاشرہ ہے، آپ بنیاد پرست ہیں، فضا جو ہے وہ گھٹی گھٹی ہے اور لوگ جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتے۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مغرب نے ترقی کی آزادی کی وجہ سے، ٹھیک، کون سی آزادی کی وجہ سے؟ یعنی پہلے وہ سر پہ ان کی عورتیں حجاب کرتی تھی، لیکن جب انہوں نے حجاب اڑایا تو یکدم ترقی شروع ہو گئی۔ پہلے ان کی ٹانگیں ڈھانپی ہوئی ہوتی تھی، لیکن جیسے انہوں نے ننگی کی ترقی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پہلے ان کے یہاں سینما نہیں تھا، جب سینما آیا تو ترقی شروع ہو گئی۔ جب ان کے بال کھل گئے، جب ان کے لباس آزاد ہو گئے تو ترقی شروع ہو گئی۔ تو بھائی یہ تو وہ ہے ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، گھٹنا مارنے سے آنکھ کہاں سے پھوٹے؟
بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کا آپس میں ربط تو نکال کے دکھا دیں. وہ علامہ اقبال کے بھی بڑے خوبصورت اشعار ہیں اس کے بارے میں کہ افرنگ کی ترقی جو ہے وہ بال تراشنے سے اور جو ہے وہ فیشن سے اور پینٹ شرٹ پہننے سے نہیں ہے. تو ان کا آپس میں تعلق ہی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا, اور کوئی معقول بندہ بھی ان کو تعلق جوڑ کے دیکھ لے. کیا آپ سر سے ٹوپی اتار دیں تو ترقی شروع ہو جائے گی؟ کیا آپ شلوار اتار کے پینٹ پہن لیں تو ترقی شروع ہو جائے گی؟ کیا آپ سر سے حجاب اتار کے ننگے سر ہو جائیں تو ترقی شروع ہو جائے گی؟ کیا آپ ذرا ڈھیلے ڈالے اور کھلے سے کپڑے کی جگہ تنگ اور چست لباس پہننا شروع کر دیں تو ترقی شروع ہو جائے گی؟ کیا آپ مسجد کی بجائے روزانہ سینما 5 ٹائم جانا شروع کر دیں تو آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی؟ تو بھائی اس سے ترقی کہاں آ گئی؟ نہ کھلے بال ننگی ٹانگے چست لباس ترقی کا ضامن, اور نہ امامہ ٹوپی اور یہ اسلامی لباس اور مسجد ترقی سے مانے. بات یہ ہے کہ ترقی کے جو اسباب ہیں وہ اور ہیں, جو اس کے ذرائع ہیں وہ اور ہیں, جو اس کا طریقہ ہے وہ اور ہے, اور وہ سمپل طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اور سارے انسان عملی طور پہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے. محنت, علم, ہنر, محنت, مشقت اور صحیح ڈائریکشن کے اندر محنت مشقت, یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ترقی ہوتی ہے. یہ جن سائنسدانوں کی وجہ سے ترقی ہوئی آپ ان سب کے نام جمع کر لیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یہ نیوٹن ہے, آئنسٹائن ہے, اچھا اس سے پہلے یہ جو نا وہ یہ جنہوں نے ریڈیو ایجاد کیا, تو جنہوں نے یہ جتنے سارے, ان سب نے اپنی فیلڈ میں محنت کر کے ترقی کی, کسی آزادی سے ترقی نہیں کی. نیوٹن ننگے سر پھرتا تھا اس لیے ترقی نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, یا وہ روزانہ رات کو فلم دیکھتا تھا اس لیے ترقی نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. یا یہ جو ابھی قریب کے اندر وہ فوت ہوا ہے وہ بہت بڑا سائنسدان جو ہے اسٹیفن ہاکنگ, تو بھائی وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا, وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, وہ معذور تھا, وہ دماغ اس کا کام کرتا تھا, اتنا اوپر کا حصہ کام کرتا تھا, تو نہ وہ بے پردگی کرتا تھا, نہ وہ جو ہے وہ پینٹ شرٹ کی وجہ سے ترقی کر رہا تھا. تو یہ ایک فضول سی چیزیں ہیں کہ جناب آزادی آ گئی تو ترقی ہو جائے گی, یعنی لڑکا لڑکی اکٹھے ہو جائیں گے تو ترقی شروع ہو جائے گی. پتہ نہیں کون سی ترقی شروع ہو جائے گی, بھائی کوئی اور ترقی شروع ہو جائے گی, یہ سائنسی ترقی نہیں ہوگی اس سے. تو لہٰذا ان چیزوں کا آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے, بات کہیں اور ہی ہوتی ہے, پہنچا کہاں دیتے ہیں. ترقی کا جو مدار ہے وہ سیدھا سیدھا علم پہ ہے, ہنر پہ ہے, محنت پہ ہے, مہارت پہ ہے, کوشش پہ ہے, جذبے سے ہے, ول سے ہے, نیت سے ہے, اسباب اور وسائل اور ذرائع سے ہے, ان چیزوں سے ترقی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پیچھے, تو بھائی مسلمان پیچھے کیا اسلام کی وجہ سے؟ ہمارے سائنسدانوں کو اسلام کی کون سی چیز نے پکڑا ہوا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان جو سائنسدان ہیں, آخر اسلام کی کون سی چیز ہے جس نے ان کو پکڑا ہوا ہے؟ ان کو میزائل بنانے سے کوئی اسلام کا حکم روک رہا ہے؟ ان کو بڑی بڑی ایجادات سے کوئی اسلام نے روکا ہوا ہے؟ ان کو جہاز بنانے سے اسلام نے روکا ہوا ہے؟ ان کو ٹرینیں اور ٹرینوں کے انجن بنانے سے اسلام نے روکا ہوا؟ نہیں. انجینئرز کو اپنے کاموں سے کہ اسلام نے روکا ہوا؟ یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو کیا اسلام نے کسی چیز سے روکا ہوا؟ آخر جو غیر مسلم ہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں, اور ایک اعتبار سے یہ حقیقت بھی ہے کہ جناب سائنس میں ہم سے آگے, ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے, میڈیکل میں ہم سے آگے, ایجوکیشن میں ہم سے آگے, ہسٹری میں ہم سے آگے, جغرافیہ میں ہم سے آگے, علوم میں ہم سے آگے, فنون میں ہم سے آگے. تو میرے بھائی آپ پر کس نے پابندی لگائی ہے؟ آپ کے جو تاریخ والے ہیں یہ کون سا اسلام پہ عمل کرنے والے کہ اسلام نے روک کے رکھا ہوا؟ آپ کے سائنسدان کون سے اتنے باعمل ہیں کہ اسلام نے روکا ہوا؟ آپ کے انجینئرز کون سے اتنے جناب قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے کہ اسلام نے روکا ہوا؟ آپ کی یونیورسٹیوں کے اندر کون سا اسلام کا ایسا ڈنڈا کھڑا ہے کہ آپ کو ترقی نہیں کرنے دے رہا, آگے نہیں بڑھنے دے رہا؟ بات یہ ہے کہ محنت تم نہیں کرتے, تمہاری فیلڈ کے اندر تمہیں ساری آزادی ہیں, تمہاری فیلڈ کے اندر ہر چیز موجود ہے جو دنیا میں کہیں کسی کے پاس موجود ہے. محنت تم نہ کرو, ول تمہارے اندر نہ ہو, ترقی تم اس طریقے سے نہ کرو, اور کام چوریاں جو ہے وہ تمہارے اندر پائی جائیں, لیکن جب کچھ نہ ہو پائے تو نام اسلام لگا کے لے دو کہ جناب اسلام کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی. تو یہ انتہا پسندی, یہ فنڈامنٹلزم, یہ ایکسٹریمزم, ہر چیز کا کہیں اپنی جگہ پہ کوئی اثر ہو سکتا ہے. ایکسٹریمزم کا اپنی جگہ پہ کوئی اثر ہوگا,
फंडामेंटलिज्म का किसी अपनी जगह पे कोई असर होगा, लेकिन इसको साइंसी तरक्की या दुनियावी तरक्की के साथ जोड़ना ये किसी भी सूरत समझ आने वाली चीज़ नहीं है। इनका आपस के अंदर कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी ये ना करें कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हमारे यहाँ इस तरह की जितनी बातें करने वाले हैं उनका खुलासा कलाम ये निकलता है कि नाचना खुद नहीं आता और बोलते रहते जी आंगन ही टेढ़ा है, आंगन ही टेढ़ा है। इस्लाम ने कहीं नहीं रोका हुआ, भाई साहब आप मेहनत किया करें। आप करप्शन करते हैं तो आपको इस्लाम ने बोला हुआ क्या? आप तरक्की नहीं करें तो आपको इस्लाम ने रोका हुआ है। दुनिया चीजें ईजाद करती है और आप कुछ नहीं करते तो आपको इस्लाम ने रोका हुआ है। अरे भाई आप ही मेहनत नहीं कर रहे तो ये अपना आंगन में इतराज ना करें, जरा अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस सही करें, अपने अंदर हुनर पैदा करें, अपने अंदर वो तरीके पैदा करें जिसके जरिए काम होते हैं। अभी मुफ्ती साहब आपने एक बात कही थी और ये बात आजकल बहुत आम भी हो चुकी है, एक आयत करीमा कुरान करीम की मफहूम उसका ये कि अल्लाह ताला भी किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद ना बदलना चाहे। अच्छा, इस आयत पे जरा रोशनी डालिए, इससे क्या मुराद है? देखिए आयत मुबारका तो एक खास जो है वो एतबार से है। ठीक है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला जो चीज़ किसी कौम पर है, जो किसी कौम के साथ है, उसे तब तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद उस चीज़ को नहीं बदलती। ठीक है। ये अल्फाज तो एक ख़ास कुफ्र और इस्लाम और दीन और ईमान और नेमतों के हवाले से हैं, लेकिन अल्फाज का कोई शाने नुज़ूल ख़ास भी हो आयत का तो उसका जो आम माना होता है वो अपने इतलाक पर अपने वो मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर एप्लीकेबल है। बात ये कही जा रही है कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। होता ये है अफराद के अंदर बहुत से इस्तिस्ना होते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। बाज़ औक़ात एक बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा, उसका बाप पैसे वाला मर गया तो उसको बहुत सारे पैसे मिल गए। ठीक है। एक आदमी को बैठे बिठाए उसकी खूबी किसी को पसंद आ गई तो उसने उसको बहुत नवाज दिया। अफराद में तो ये हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे ये हो सकता है कि किसी आदमी की किसी खूबी खामी की वजह से उसके हालात बदल जाए, अच्छे बुरे में हो जाए, बुरे अच्छे में हो जाए, लेकिन कौमों के हालात ऐसे नहीं बदलते। अल्लाह अल्लाह, बहुत बहुत बड़ी बात। ठीक है। कौमों पे किसी को लाड नहीं आता इस तरीके से। ठीक है। सही है। फर्द में प्यार आएगा। किसी बच्चे की कोई बात बड़ी अच्छी लगी, किसी जगह उसने तकरीर की, कोई बड़ा पढ़ा लिखा बंदा सुन रहा था, उसने कहा यार टैलेंट है इस बंदे में। ठीक है। अब उसने कहा कि इसको मैं स्पॉन्सर करता हूँ, इसको मैं स्कॉलरशिप देता हूँ, इसकी तरक्की के मैं रास्ते हमवार करता हूँ। यूँ बहुत सारे हो जाते, हम भी करते हैं। हमारे सामने भी हमारे तलबा में से अगर इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी वाले कोई आए तो हम स्पेशली उसे राब्ता रखते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कौमों के साथ अल्लाह ताला का मामला ऐसा नहीं है, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने कौम ही का फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन। जो चीज किसी कौम के साथ है, जो हालत किसी कौम के साथ है, जो नेमत किसी कौम के साथ है, अल्लाह ताला तब तक नहीं बदलता हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक वो कौम अपनी हालत को खुद नहीं सुधारती। अच्छी चीज है जब तक कौम बहैसियत मजमूई उसको तबाह करने पे ना तुल जाए, अल्लाह ताला उसकी अच्छाई को बाकी रखता है, खा वो काफिर है या मुसलमान है। बहुत बड़ी बात। दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम, आज के जमाने में दुनिया में गलबा किसका है? कुफार का है, गैर मुस्लिमों का है। उनकी ताकत है, टेक्नोलॉजी में गलबा उनको, बर्तरी उनको, ताकत में और बाकी चीजों के अंदर वो गालिब है। अल्लाह ताला उनकी हालत नहीं बदलेगा, अल्लाह ताला उनको हलाक करके उनको पस्त नहीं करेगा जब तक कि वो खुद उन हरकतों में न उतर आए कि जिनके जरिए कौमें तबाह होती हैं। मेहनत से कौमें तरक्की करती हैं और काम चोरी और हड हरामी से कौमें तबाह होती हैं, करप्शन से कौमें तबाह होती हैं, बददियानती से कौमें तबाह होती हैं, ना अहलों को मुकर्रर करने से और उनको ओहदे देने से कौमें तबाह होती हैं। तो लिहाजा जब वो कौमें ये काम शुरू कर देंगी तो वो भी तबाह हो जाएंगी, जब मेहनत छोड़ देंगी वो भी तबाह हो जाएंगी, उनकी हालत बदल जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ वो कौम जिसमें मेहनत की आदत नहीं, सुस्ती है, काहली है, कामचोरी है, करप्शन है, सही करना बाद में सोचते हैं, गड़बड़ करना पहले सोचते हैं, सही कमाना बाद में सोचते हैं, उल्टा कमाना पहले सोचते हैं, सही दवाई बनाना बाद में सोचते हैं,
اور جعلی دوائی بنانے کا پہلے سوچتے ہیں, صحیح دودھ بیچنا بعد میں سوچتے ہیں, اور جعلی دودھ تیار کر کے بیچنا پہلے سوچتے ہیں. تو جن قوموں میں یہ چیزیں ہیں وہ تباہ ہیں, وہ ذلت, رسوائی, بربادی, پستی, نالائکی کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلے گا جب تک یہ اپنی حرکتیں نہیں بدلیں گے. یہ اپنی کرپشن کو ختم کریں, یہ خیانت کی جگہ امانت لے کے آئیں, یہ کذب کی جگہ جھوٹ کی جگہ صداقت لے کے آئیں, یہ بدماشی کی جگہ شرافت لے کے آئیں, یہ جعلی چیزوں کی جگہ اصلی چیزیں لے کے آئیں, یہ نا اہلیت کی جگہ اہلیت لے کے آئیں, یہ سستی کی جگہ چستی لے کے آئیں, یہ کام چوری کی جگہ محنت لے کے آئیں, یہ جہالت کی جگہ علم لے کے آئیں. جب یہ اپنے آپ کو بدلیں گے تو خدا ان کی حالت بدل دے گا, اللہ تعالیٰ ان کی حالت بدل دے گا. کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو جیسا کرتا ہے وہ اس کا پھل پاتا ہے. محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے, اور کام چور کو اللہ تعالیٰ صلہ نہیں دیتا, بالآخر وہ ذلیل و رسوا ہی ہوتا ہے. تو قوموں کا معاملہ یہی ہوتا ہے. دنیا کے اندر مسلمان جس حالت کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے لوگوں کے بیٹھے بٹھائے ان کی حالت نہیں بدلے گا جب تک یہ اپنی حالت نہیں بدلیں گے. لہذا صرف اور صرف جو ہے نا وہ تمناؤں پر, آرزوؤں پر, خواہشات پر, خیالات پہ, تخیلات کے اندر ہی دنیا بدل جائے اور ہم جناب گھوڑے پہ سوار ہو کے پوری دنیا کے اندر غالب پھر رہے ہوں, ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سارے اسباب نہیں کریں گے جو کہ کامیابی کے اسباب ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر خدا کو پیارا کون, محبوب کون؟ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو قوم مسلمین تھی, یہ جو امت مسلمہ تھی, صحابہ کرام ہی تھے نا اس وقت. اللہ تعالیٰ نے کیا سب کو گھر بیٹھے بٹھائے نواز دیا تھا. یہ جو دنیا فتح ہوئی تھی اور دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوا تھا اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تھا اور مسلمانوں کی طاقت کا لوہا مانا گیا تھا, یہ کیا سب کا بیٹھے بٹھائے ہوا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف چل کر گئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود غزوات میں شرکت فرمائی, آپ نے وفود کو روانہ کیا, آپ نے ساری محنتیں کی. بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کے گروہ دنیا کے اندر پھیلتے رہے, کوئی کسی کام میں, کوئی کسی کام میں, کوئی کسی کام میں. یہ سارے کے سارے صرف ورد وظیفے نہیں کرتے تھے, یہ سارے کے سارے حجروں میں بیٹھ کے چلے نہیں کرتے تھے. ان سب نے محنت کی, کوشش کی, لیس للانسان الا ما سعی کے مفہوم پر عمل کیا. تو جب انہوں نے ترقی کے اور غلبے کے اسباب کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ بھی عطا فرما دیا, اور جب اس کے برعکس کیا گیا تو پھر بعد میں آہستہ آہستہ مسلمان پستی کی طرف بھی آتے گئے. آپ کے اس جواب میں بار بار اسباب کی بات ہو رہی ہے, دنیا دار الاسباب ہے, لیکن ہم مسلمان تو توکل کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے. تو یہ اسباب تو توکل کے منافی نہ ہوں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر متوکل کون؟ ٹھیک, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں متوکل آپ کا ایک وصف ہے, ایک آپ کی صفت ہے. اور وتوکل علی الحی الذی لا یموت, یہ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے حبیب بھروسہ کرو اس خدا پہ جس کو کبھی موت نہیں آنی, ہمیشہ زندہ ہے. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, خوف زدہ ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. یہ توکل کا مقام تھا کہ کفار باہر کھڑے, پاؤں نظر آ رہے ہیں, کسی بھی وقت جھک کے دیکھیں گے, دیکھ لیں گے کہ اندر دو افراد موجود ہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ پر ایسا متوکل ہے, ایسا بھروسہ ہے, فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو توکل تو سب سے بڑھ کر سید المتوکلین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توکل فرمایا وہ اسباب کے ساتھ تھا, اسباب کے بغیر نہیں تھا. بہت خوب. کیا آپ نے اپنی حفاظت کے لیے اسباب کو اختیار نہیں فرمایا؟ کیا آپ نے اپنے سارے جتنے بھی امور حیات تھے, امور زندگی تھے, ان کے لیے اسباب نہیں مقرر کی, آپ اسباب نہیں اختیار کیے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دعا کے ذریعے سارے مسلمان نہیں کیے, انفرادی کوشش کی, واعظ کیا, نصیحت کی, سمجھایا, تنہا
इकट्ठे गुरो दर गुरो जमा करके जाकर बुलाकर, ये सारे के सारे असबाब थे। तवक्कुल के जो आम मफहूम है, तवक्कुल का एक मर्तबा होता है जहां असबाब बहुत पीछे चले जाते हैं, टोटली खत्म नहीं होते, पीछे चले जाते हैं, यानी बहुत कम दर्जा उनका आ जाता है। लेकिन तवक्कुल का जो एक आम मफहूम है जिसका अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है कि वह अलल्लाहि फतवक्कलू, अल्लाह ही पर तुम तवक्कुल करो अगर तुम मोमिन हो, तो तवक्कुल कहते हैं असबाब को इख्तियार करके नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देना। तवक्कुल इसका नाम नहीं है कि असबाब को छोड़कर नतीजा अल्लाह पे छोड़ देना। तवक्कुल ये नहीं है कि ना आप बीज डालें, ना आप पानी दें, ना आप हल चलाएं और बोलें ये अल्लाह ताला फसल दे देगा, ये तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल ये है कि आप बीज भी डालें, आप पानी भी दें, आप हल भी चलाएं, आप देखभाल भी करें, आप कीड़े मार अदविया भी स्प्रे करें, लेकिन इन सब के बावजूद ये कतई नहीं है कि फसल उग ही आएगी। वो जो फसल उगना है अब उस पर खुदा पे भरोसा करें, उसमें खुदा पे भरोसा करें। तो तवक्कुल जो है वो असबाब इख्तियार करने से होता है। एक बड़ी खूबसूरत हदीस भी इस बारे में है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, एक आराबी आए, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मेरा ऊंट है, तो मैं उसको बाहर बांध कर तवक्कुल करूं या खुला छोड़ के? फरमाया कि नहीं, बांध कर, रस्सी बांध के तवक्कुल करो। तवक्कुल ये नहीं है कि आपके पास जो है वो घोड़ा है तो आप उसको बांधे नहीं और बोले अब तवक्कुल पे खड़ा रहेगा, ये बाहर खड़ा रहेगा, नहीं, वो भाग जाएगा। वो तवक्कुल ये है कि आप घोड़ा बांधे, अब उसको कोई चोर ना चुराए, अब आप तवक्कुल करें। तो असबाब इख्तियार करके तवक्कुल होता है। और दुनिया के जो वसी पैमाने के जो मामलात होते हैं उनके अंदर असबाब की हाजत उतनी ही ज्यादा होती है। यही टॉपिक जरा आगे बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद जो बाज़ औक़ात लोग साबित करते हैं। हम कहते हैं जी ख़वातीन को मेडिकल की तालीम नहीं दिलवानी चाहिए, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि हमने इलाज सिर्फ और सिर्फ किसी खातून डॉक्टर से, किसी लेडी डॉक्टर से करवाना है। तो एक तरफ तो हम ख़वातीन को मेडिकल की तालीम नहीं देते, दूसरी तरफ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि माशरे में लेडी डॉक्टर्स हों ताकि हम उनसे इलाज करवाएं। तो ये भी तो एक तरह का बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, हम ये कहते हैं कि ख़वातीन का इलाज ख़वातीन का, लेडी डॉक्टर का है, ठीक। ये कहने वाले क्या इतने पागल हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि भी ख़वातीन डॉक्टर बनेंगी तो ख़वातीन से इलाज होगा ना, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कि औरतों की मेडिकल की तालीम की तो मुखालफत की जाए, ठीक है, और फिर ये तवक्को की जाए कि लेडी डॉक्टर भी होनी चाहिए, ठीक है। भाई उसके बगैर कहाँ से होंगी? ठीक है। लेडी डॉक्टर तभी होगी जब लेडीज के लिए मेडिकल की तालीम होगी, ठीक है। तो ये वैसे ही कोई नहीं इस तरह की बात कर सकता। बात ये होती है कि हमने एक मरतबा पहले भी इस पर कलाम किया था कि जब किसी शय के हवाले से मना की गुफ्तगू की जाए कि यार ये नहीं होनी चाहिए, तो ये देख लिया जाए कि किस चीज से मना किया जा रहा है, रीजन क्या है। नहीं, रीजन नहीं, रीजन तो ये है ना कि किस वजह से मना किया जा रहा है, ये है कि किस चीज को मना किया जा रहा है, किस चीज को मना किया जा रहा है, तालीम को मना किया जा रहा है या तालीम के किसी तरीके को मना किया जा रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे दो मुल्कों की आपस में दुश्मनी है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो वहाँ का वीसी है वो सारे के सारे अपने यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स दुश्मन मुल्क से बुलाकर तालीम दिलवाता है, ठीक है। अब बताइए कि इस यूनिवर्सिटी की मुखालफत होगी या नहीं? वैलिड, बहुत वैलिड पॉइंट है। इसकी मुखालफत होगी ना, बिल्कुल होगी इसकी मुखालफत कि जनाब हमारे मुल्क में इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने तमाम तर प्रोफेसर्स, तमाम तर आपने जो उसके अंदर लेक्चरर्स जो स्टाफ रखा है वो सारे का सारा ही हमारे मुल्क का जो दुश्मन मुल्क से ताल्लुक रखने वाला वहां से रख लिया, लिहाजा हरगिज हरगिज हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। अब बताइए कि अगर किसी ने एक मुल्क की हुकूमत इसकी मुखालफत करती, लोग इसकी मुखालफत करें, हर मुहिब्बे वतन इसकी मुखालफत करेगा, ये मुखालफत जो है ये यूनिवर्सिटी की है, ये तालीम की है या उनकी उस हरकत की है? उस खास हरकत की कि जो उसने दुश्मन मुल्क से प्रोफेसर लेक्चरर्स बुलाए, ये उनकी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दूसरी मिसाल देते हैं। आपको मालूम है कि बहुत सारे ममालिक के अंदर आज़ादी की तहरीकें चल रही होती हैं, ठीक है, कि जनाब हमारा ये इतना खित्ता आज़ाद कर दिया जाए, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। ये जो आज़ादी के भाषण देने वाले होते हैं
یہ باغی ہوتے ہیں, بغاوت کے جراثیم پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنی قوم کے اندر. ایسے جتنے, اچھا ان کو غدار کہا جاتا ہے, جو ملک توڑنے کی بات کریں وہ تو غدار ہے نا, وہ تو دنیا کا ہر ملک بولے گا جی غدار ہے. کوئی آدمی اپنی یونیورسٹی بنائے اور اس یونیورسٹی کے اندر سارے کے سارے اسی طرح کے آزاد کرنے کی سوچ رکھنے والے اور آزاد ہونے کی سوچ دینے والے ہی اپنے لیکچررز اور پروفیسر رکھے, تو بتائیے کہ ایسی یونیورسٹی کی کوئی اجازت دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. اب اگر ایسی یونیورسٹی کی مخالفت کی جائے تو یہ کس کی مخالفت ہے؟ یونیورسٹی کی ہے, یہ ایجوکیشن کی ہے, یا یہ اس خاص غلط جو ہے, غلط جو ہے نا وہ چیز کی ہے کہ جس کو اس کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے, اس چیز کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے میں ایک اور مثال دیتا ہوں, کیونکہ اب وہ اگلی مثال دیتا ہوں وہ زیادہ سمجھ آئے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر مختلف نظام ہیں, جیسے اسلام, ہمارا دین اسلام ہے, اس کو ہم تو اس کو ایک دین کے طور پہ لیتے ہیں نا, لیکن ایک جو اس مذہبیات پر کلام کرنے والے ہیں وہ اس کو ازم کے نام پہ لیتے ہیں نا, اسلامزم. ٹھیک. کمیونزم ایک نظام ہے, کمیونزم ایک نظام ہے, سوشلزم نظام ہے, کیپٹلزم ایک نظام ہے. سوشلزم ملک کے اندر, جس ملک میں سوشلزم ہے, کمیونزم ہے, اس ملک کی کسی یونیورسٹی کے اندر سارے کے سارے پروفیسر کیپٹلسٹ نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے نا. ٹھیک ہے. اچھا, جس ملک کے اندر کیپٹلزم ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس ملک کی کسی یونیورسٹی میں سارے کے سارے کمیونسٹ اور سوشلسٹ اٹھا کے پروفیسر لگا دیے جائیں, کیا ملک اس کو چلنے دے گا؟ پاسبل ہی نہیں بھائی. کیوں؟ وہ ایجوکیشن ہی دیں گے نا, وہ تعلیم ہی تو دیں گے, وہ ان کی تربیت ہی تو کریں گے, لیکن ہر ملک اپنے نظریات کے خلاف کسی دوسرے نظام کی سوچ دینے والوں کو اجازت نہیں دیتا. ایسی جگہ پر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ حکومت, یہ لوگ, یہ وطن کے دشمن ہیں, یہ جناب یہ ایجوکیشن کے دشمن ہیں, یہ تعلیم کے دشمن ہیں. کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یار منع جس چیز کو کیا جا رہا ہے اس کو دیکھیں وہ کیا ہے, ایجوکیشن ہے یا ایجوکیشن کے ذریعے جو زہر اتارنا ہے وہ ہے. یہ ساری مثالوں کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی مذہبی آدمی, کوئی دیندار, کوئی عالم دین, جب وہ اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جناب یونیورسٹی کے اندر جو طریقہ کار چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو وہ ایجوکیشن کو غلط نہیں کہہ رہا ہوتا. وہ یہ نہیں کہتا میڈیکل غلط ہے, وہ یہ نہیں کہتا انجینئرنگ غلط ہے, وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب علی یہ جو جوان لڑکے لڑکیاں آپ اکٹھے بٹھا رہے ہیں, ان کو ایک آزاد ماحول دے رہے ہیں, تعلیمی آزادی نہیں, جنسی آزادی والا جو ان کو ماحول دے رہے ہیں, جو ان کو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے درخت کے نیچے کینٹین کے سامنے بیٹھنے والا ماحول دے دینا, یہ غلط ہے. یہ مرد و عورت کی مکسنگ, یہ لڑکے لڑکیوں کی آزاد روی, یہ اسلام کی روح سے ناجائز ہے, حرام ہے. یہ لڑکے لڑکیوں کا اس طرح ملنا جائز نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, یہ غلط ہے. تو ممانعت اور جو قباحت بیان کی جا رہی ہے وہ اس چیز کی بیان کی جا رہی ہے, میڈیکل کی نہیں بیان کی جا رہی, انجینئرنگ کی نہیں بیان کی جا رہی. بھائی یہ تو کسی مدرسے میں ہو جائے تو مدرسے کے حوالے سے یہ کلام کیا جائے گا. ایک مدرسے کے اندر قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے, حفظ قرآن ہے یا تفسیر قرآن ہے, اور ماحول وہاں پر یہی ہو تو اس کی بھی مخالفت کی جائے گی. تو کیا بولیں گے قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے, کیا بولیں گے حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے, کیا بولیں گے حفظ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے, تفسیر قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے. تو پاگل ہوگا جو یہ بولے گا کہ قرآن کی اور تفسیر قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے. بھائی اس انوائرمنٹ کی مخالفت ہو رہی ہے, اس ماحول کی مخالفت ہو رہی ہے, اس طرز عمل کی مخالفت ہو رہی ہے. ہم اگر یونیورسٹی یا کالج کی تعلیم پر کلام کرتے ہیں تو ہم یہ کلام کرتے ہیں کہ بھائی مسلمان ملک ہے, مسلمان بچے ہیں, ان کو دہریت نہ بڑھاؤ, ان کو لادینیت نہ بڑھاؤ, ان کو الحاد نہ بڑھاؤ. آپ وہ پڑھا رہے ہیں اور اس کا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے وہ نہیں پڑھا رہے, اس کا جواب نہیں پڑھا رہے. تو آپ ون سائیڈڈ صرف الحاد اور بے دینی ان کو پڑھائے جا رہے, وہ تباہ کر دے گی سب کو. تو مخالفت لا دینیت کی ہو رہی ہے, تعلیم کی, ایجوکیشن کی نہیں ہو رہی. میڈیکل کے اندر
یہ میڈیکل کی تعلیم کے اندر، میڈیکل تعلیم کے اوپر تو جدا گانا مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کبھی کسی نے کلام بھی کیا ہو. ہمیشہ کلام یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو کو ایجوکیشن ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. میرے خیال میں کم از کم یہ جس مہینے کے اندر ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں نا، اس میں تو میں مشورہ دوں گا ذرا اخبار پڑھ لیجیے. پروفیسرز کے اوپر کیا الزام لگ رہا ہے؟ ہراسمنٹ کے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکچرارز کے اوپر کیا لگ رہے ہیں؟ ڈینز کے اوپر کیا لگ رہے ہیں؟ انگلش پروفیسرز کے اوپر کیا لگ رہے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ اسی کی برکتیں ہیں. یہ جو ایک دوسرے مرد عورت کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے یہ جو ساری ترکیبیں چل رہی ہیں، یہ اسی کی نحوستیں ہیں کہ پروفیسرز جو ہے وہ اس کے اندر ملوث پائے جا رہے ہیں، لیکچرارز اس کے اندر ملوث پائے جا رہے ہیں، اسٹاف اس کے اندر ملوث پایا جا رہا ہے. پروفیسرز کی موبائلوں کے اندر 50 ویڈیوز نازیبا نامناسب ویڈیوز پائی جا رہی ہیں. کیوں پائی جا رہی ہیں؟ اگر اس کی مخالفت کی جائے، اور اب تو سارے کر رہے ہیں، اخبار والے بھی کہہ رہے ہیں، ٹی وی والے بھی کہہ رہے ہیں، حکومت بھی ایکشن لے رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی بول رہے ہیں. اب پاکستان بیرون پاکستان جگہ جگہ سے کلام ہو رہا ہے. تو یہ کیا سارے تعلیم کے دشمن ہیں؟ یہ کیا سارے میڈیکل کے دشمن ہیں؟ یہ سارے ایجوکیشن کی مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ سارے یونیورسٹیز کی مخالفت کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ سارے ان حرکتوں کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن علماء سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں حرکتوں کی نہیں، حرکتوں کے اسباب کی بھی مخالفت کرو. تم صرف اور صرف جو ہے وہ بخار کا علاج نہیں کرو، بخار سے پہلے جو گلا خراب ہوتا ہے اس کا بھی علاج کرو. گلا خراب ہوتا ہے تو بخار ہوتا ہے. تم کہتے ہو کہ نہیں بخار صحیح کریں گے لیکن گلا کبھی صحیح نہیں کریں گے. علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بخار بھی صحیح کرو، گلا بھی صحیح کرو. گلا صحیح نہیں ہوگا، بخار ہوتا ہی رہے گا. تو آج کل یہ جو شور مچا ہوا ہے نا ہر طرف، اور رنگ برنگی، کبھی کوئی جو ہے وہ لڑکا کھڑا ہو جاتا، کبھی کوئی لڑکی کھڑی ہو جاتی اور الزام لگاتی ہے اور بتاتی ہے کہ جناب مجھ سے پروفیسر صاحب نمبر مانگ رہے تھے، مجھ سے جناب میرا فلاں کولیگ جو ہے وہ نمبر مانگ رہا تھا. یہ ساری کی ساری بہاریں جو ہیں نا، یہ اس اختلاط کی ہیں، اس مکسنگ کی ہیں. تو وہ ختم نہیں ہوگا. اوپر کی چیزیں ختم کریں گی تو آپ 1000 سال لگے رہیں، یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. اس کا حل وہی ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنوں سے فرما دو نگاہیں نیچی رکھیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے فرما دو نگاہیں نیچی رکھیں. ایک جگہ بیٹھ کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، باتیں کر کے، گپے شپے مار کے، ہنسی مذاق کر کے، لطیفے سنا کے اور پیار کی پینگیں بڑھا کے نگاہیں نیچی نہیں ہوتی. نگاہیں نیچی تبھی ہوتی ہیں کہ جب یہ دور رہیں، کبھی آمنا سامنا ہو تو نگاہیں نیچی کر لی جائیں. تو جو قرآن نے پہلے دن حل بیان کر دیا تھا، حل وہی ہے، حل وہی ہے. لہٰذا عرض یہ ہے کہ جب اس طرح کی کسی چیز کی مخالفت کی جاتی ہے، وہ ایجوکیشن کی مخالفت نہیں ہوتی، وہ تعلیم کی نہیں ہوتی، وہ میڈیکل کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان خارجی امور کی ہوتی ہے. اور ان کی مخالفت جو ہے علماء تو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. اب ماشاءاللہ ہمارے پڑھے لکھے اور دیسی لبرلز بھی سارے اب کرنا شروع ہو گئے کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ سب آپ کو کیا ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ فیزیبل نہیں ہے اس دور میں؟ کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بغیر اس کو ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کر لیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا کے اندر اس وقت بھی لیڈیز کے لیے، لڑکی گرلز کے لیے جدا کالجز نہیں ہیں؟ کیا جدا یونیورسٹیز نہیں ہیں؟ کیا بوائز کے لیے اور جینٹس کے لیے جدا تعلیمی ادارے نہیں ہیں؟ میرے بھائی ہیں نا. تو جب دنیا کے اندر موجود ہیں تو اسی طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے سارا کچھ ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیں، آپ کسی بھی آپ کالج یا یونیورسٹی کے بارے میں سوچ لیں، وہاں پر مثال کے طور پہ 20 لیکچرارز ہیں، 10 مرد ہیں 10 عورتیں. وہاں پر 500 جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، 250 لڑکے ہیں 250 لڑکی ہیں. 10 مرد و عورت یہ مل کے پڑھا رہے ہیں، 250 لڑکے لڑکیاں مل کے پڑھ رہی ہیں. تو بھائی ان کو سیپریٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ 10 لڑکے 250 لڑکوں کو پڑھا دیں، 10 عورتیں جو ہیں وہ 250 جو ہے وہ لڑکیوں کو پڑھا دیں. یہ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہمارے کالے انگریز اپنے گورے آقاؤں کے جب تک پیچھے ہی چلیں گے کہ جو کچھ انگریز کرتا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، جو ہمارے مغربی آقا کرتے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے، جب تک سوچ یہ ہے تب تک نہیں کچھ بھی ہو سکتا.
لیکن اگر سوچ صحیح کر لے تو دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں موجود ہیں جہاں پر جو بوائز کیمپس ہیں وہ جدا ہیں, جو گرلز کیمپس ہیں وہ جدا ہیں. میرے بھائی تعلیم کے اندر کرتے ہو ہاسٹل سب کے اکٹھے ہوتے ہیں کیا؟ الگ ہی. کیوں؟ وہ بھی کر دو, وہ بھی کر دو اکٹھے. جب ان کے کیمپس تعلیم کے ایک ہیں تو ان کے ہاسٹل بھی ایک کر دو نا. تو اگر ہاسٹلس ایک کیے ہوئے کس خوشی میں, کیوں کیے ہوئے, کیا ہے ذہن کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں ذرا, پوچھ لیں کسی سے, انہی سے پوچھیں جو اسی طرح جو کو ایجوکیشن کی حمایت کرنے والے ہیں, انہی سے سوال کر لے کہ کچھ غیرت دل میں رکھتے ہوئے یہ بتا دو کہ بھائی کیمپس تعلیم کے تو ایک ہیں, رہائش کے جدا جدا کیوں ہیں؟ اب رہائش بھی دونوں کا ایک کرو نا. آپ ان کا گیٹ ایک ہونا چاہیے, چلے کمرے جدا ہو جائیں لیکن گیٹ ایک کرو. ان کا اٹھنا بیٹھنا ایکسرسائز یہ وہ سب ایک جگہ کر دو نا. ان کے نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہے اس کے نتائج کیا ہیں. تو بھائی جو نتائج وہاں نکلنے ہیں وہ کیمپس کے اندر کیوں نہیں نکلنے؟ بہت جو وہاں نکلنے وہ وہاں کیوں نہیں نکلنے؟ اور یہ جو طریقہ کار میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ کیمپس جدا, کیمپس تو اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ہاسٹل جدا جدا ہوتے ہیں. یہ صرف یہاں نہیں ہے, یہ امریکہ میں بھی یوں ہی ہے, بلکہ یہ پوری دنیا میں یوں, یورپ میں یوں ہے. تو بھائی یورپ والے تو عقل کے لدے ہوئے نا, وہ تو عقل کے جناب, تو ان کے اوپر تو انبار برس رہے ہیں ہر وقت. میں کہتا ہوں ان سے جا کے پوچھ لو کہ جناب علی کیمپس ایک ہے, رہائشی بھی جدا کی ہوئی ہیں, یہ بھی ایک کرو نا. تم کیوں جدا کی ہوئی ہیں؟ تمہارا تو معاشرہ تمہیں منع نہیں کرتا, تمہارے یہاں تو کوئی اسلام نہیں ہے منع کرنے والا, تمہارے یہاں تو کوئی قرآن نہیں ہے تمہیں کہنے والا کہ جناب ان کو سیپریٹ کرو. لیکن وہاں کیوں کیا ہوا؟ اس لیے کہ پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. تو میرے بھائی جو نتیجہ ہاسٹل میں نکلنا ہے وہ کیمپس میں کیوں نہیں نکلنا؟ وہاں کون سا جا کے وہ کچھ اور جنس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور کیمپس میں کسی اور جنس کے اندر ہوتے ہیں. تو جب وہاں یہ فرق خود کر رہے ہو اور اس 100% سمجھتے ہو کہ وجہ فرق کیا ہے, تو وہی بات ہے جو آپ کو علماء کرام سیدھا سیدھا سمجھا رہے ہیں. اللہ بہت خوب. اسی لیے جو علماء کی بصیرت ہے اور جو خدا نے ان کو نور علم دیا ہے اور نور ایمان دیا ہے, اس کے مقابلہ تم کر ہی نہیں سکتے. تم کبھی اس سوال کا جواب ہی نہیں دے سکتے. جی مدنی چینل کے ناظرین, تضاد ہمارے ہاں نہیں ہے, تضاد ان کے ہاں ہے جو ہم پر یہ سوالات اٹھاتے ہیں. جو کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے وہ ان کے طرز عمل میں ہے, ہمارے ہاں نہیں. ہمارے اسلام کی تو تعلیمات بہت سیدھی اور بہت سچی تعلیمات ہیں, اور وہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جو پیچھے نہیں بلکہ آگے لے کر جاتی ہیں, جو جہالت کے اندھیروں میں نہیں دھکیلتی بلکہ جو علم کے نور اور اس کی روشنی کی طرف لے کر جاتی ہیں. اس پورے سلسلے کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ where there is will there is way. جب کوئی قوم یہ ٹھان لیتی ہے یا جب کوئی فرد یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے سدھرنا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے, تو وہ ول جو ہے وہ اس کو آگے لے کر جاتی ہے. اور اسلام جو ہے وہ ترقی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہ آپ کے باطن کو صاف کرتا ہے, آپ کے ظاہر کو جو ہے وہ شریعت کے نور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے باطن میں جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو مٹاتا ہے, اور وہ چیزیں جو انسانوں کو پیچھے رکھنے والی ہوتی ہیں, اسلام ان چیزوں کو نکال کر انسانوں کو آگے ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے.